سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں، Subscribe our YouTube channel and watch our videos. سجانے میں لگے ہیں، سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامن او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہم سب کو آنے کو قبول فرمائے۔ اس وقت میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اسی کے ذیل میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عہد کا ذکر کیا ہے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھیجا ہے اور یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، جس کو امتحان حال کہتے ہیں۔ جس طریقے سے بچے امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں، ایک روم ہوتا ہے اس میں بیٹھ کر امتحان دیتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ اور کس چیز کا امتحان ہوگا، اسی امتحان کا ذکر اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کے بھیجنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر پوری انسانیت کو جمع کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ جس وقت آپ کے پروردگار نے انسانوں کے نسل سے ان کی ذریت کو باہر نکالا۔ قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئیں گے اور جتنے آ چکے ہیں، سب کی روحوں کو اللہ رب العزت نے نسل انسانی سے، انسان کی پشتوں سے باہر نکالا، اور نکالنے کے بعد ایک عہد لیا گیا جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ کیا عہد لیا گیا؟ اور خود اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنے قول کے اوپر گواہ بنایا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور اللہ نے انسانیت کو نکالنے کے بعد، روحوں کو نکالنے کے بعد خود ان کے اوپر ان کو گواہ بنایا۔ کس چیز کا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ یہ عہد ہے، کیا میں تمہارا مالک اور خالق نہیں ہوں؟ تمہارا پروردگار میں نہیں ہوں؟ کیا میرے علاوہ کوئی معبود ہے؟ کیا میرے علاوہ کوئی اس لائق ہے کہ اس کا سجدہ کیا جائے؟ کیا میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کی بندگی اور اطاعت کی جائے؟ یہ عہد اللہ نے عالم ارواح کے اندر پوری انسانیت سے لیا۔ جتنے لوگ آ چکے ہیں یا آئندہ آئیں گے قیامت تک، سب سے عہد یہ لیا گیا ہے۔ تو سب کی روحوں نے، علماء نے اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے، چونکہ یہ سوال پہلا ہے، یہ قول، یہ بات چیت یہ پہلا ہے، سب کی روحوں نے سوچا کہ کیا جواب دیا جائے۔
تو سب سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے جواب دیا، اور اس کے بعد تمام روحوں نے جواب دیا کہ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا، کہ بے شک آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ اور یہ عہد کیوں لیا گیا کہ قیامت کے دن جب سب کو پیش کیا جائے گا، عالم محشر کے اندر سب کو جمع کیا جائے گا، تو اس وقت میں سوال کیا جائے گا کہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی ہم نے دی ہے اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، خوشخبری دینے والا آیا، تو نے اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ اور اس بات کو کوئی آدمی قیامت کے دن انکار نہ کر دے۔ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس سے غافل تھے، بے خبر تھے، ہم کو کچھ معلوم نہیں تھا، تاکہ یہ عذر کوئی آدمی پیش نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر پوری انسانیت سے ایک عہد لیا تھا، اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اور اس عہد کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ یہاں آ کر کے پتہ چلے گا، چونکہ عالم ارواح کے اندر کوئی اسباب معیشت نہیں تھے اور ایسی چیزیں نہیں تھی جو ہم کو دین سے دور کر دے، دین سے روک دے، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر بہت سارے اسباب ایسے ہیں کہ آدمی ان کے اندر مشغول ہو کر کے آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کے اندر امتحان کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت نے دونوں قسم کے اختیار دیے ہیں کہ آدمی اگر اچھائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر برائی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ نے دونوں اختیار دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کرنے جائیں، کسی کو ستانے کے لیے جائیں تو ہمارے ہاتھ کام نہیں کریں گے، ایسا نہیں کہ ہمارے پیر کام نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آدمی اپنے من سے اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اور اگر نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسانوں کو دونوں راستے دکھا دیے کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت تک پہنچتا ہے، اور ایک ٹیڑھا راستہ ہے جو سیدھا جہنم تک پہنچتا ہے۔ اب تمہارے اختیار ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو، کیا کامیابی والا راستہ اختیار کرتے ہو اور آخرت کے اندر تم کامیاب بننا چاہتے ہو، یا تم ٹیڑھا راستہ اختیار کر کے اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہو اور آخرت بھی برباد کرتے ہو۔ تو اللہ نے دونوں قسم کے اختیار دیے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے بالکل مجبور نہیں ہے اور بالکل مختار بھی نہیں ہے، کچھ اختیارات ہیں اور کچھ مجبور ہے۔ اور مثال دے کر فرمایا کہ جس طریقے سے آدمی سے کہا جائے کہ ایک پیر اٹھاؤ تو آدمی آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ دونوں پیر ایک ساتھ اٹھاؤ تو مشکل ہے، نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو فرمایا اتنا ہی آدمی مختار بھی ہے، اتنا ہی مجبور بھی ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کے اندر جو آدمی نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اچھائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دنیا کی زندگی کے اندر اس کی زندگی کو راحت والی زندگی بنا دیتے ہیں، اور چین والی زندگی بنا دیتے ہیں، اور سکون والی زندگی بنا دیتے ہیں۔ اور آدمی اگر غلط راستہ اختیار کرتا ہے اور گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے اور زندگی کو جو قیمتی زندگی اس کو استعمال کرتا ہے، تو فرمایا کہ آدمی جب کوئی کام کرتا ہے چاہے اچھا ہو یا برا ہو، دنیا کی زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی قدم اٹھائے، کوئی بھی قول و فعل وہ کرے، چاہے اچھا ہو یا برا، اس کے اوپر اللہ نے گواہوں کو مقرر کر دیا ہے، اور لکھنے والے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، چاہے قول ہو چاہے فعل ہو، چاہے اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، سب چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر گواہ تیار ہو رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن کوئی آدمی اپنے عمل سے مکر نہ جائے اور یہ کہہ نہ دے کہ ہم نے یہ عمل کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ایک گواہ نہیں بلکہ چار گواہ تیار کر رہے ہیں ہر عمل کے لیے، اور وہ گواہ ایسے ہیں جو پیسوں سے خریدے نہیں جا سکتے۔
آج دنیا کی زندگی کے اندر آدمی کیا ہے، اپنے گواہوں کو یا اور کسی کو پیسوں کے ذریعے سے خرید لیتا ہے اور اپنی طاقت کے دم پر اور اپنے عہدے کے دم پر گواہوں کو خرید لیتا ہے اور اپنے قبضے کے اندر کر لیتا ہے. لیکن یہ 4 گواہ ایسے ہیں جو نہ کسی طاقت سے ڈرتے ہیں نہ ان کو پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے. ایسے اٹل گواہ ہیں جو قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ رب العزت نے ان 4 گواہوں کا قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے کہ آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے خلاف یہ گواہ تیار ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس دن جو ہے یہ زمین خبریں بیان کریں گی. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی کوئی عمل کرتا ہے، چاہے گناہ ہو یا اچھا عمل ہو، اور جس جگہ وہ عمل کرتا ہے وہ جگہ اس کے خلاف کل قیامت کے دن اگر برا عمل ہے تو اس کے خلاف گواہی دے گی، اور اگر اچھا عمل ہے اس کے مطابق گواہی دے گی. قرآن پاک میں فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جس دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کریں گی. سورہ زلزال کے اندر ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ جس دن یہ زمین کو ہلا دیا جائے گا، یہ زمین الٹ پلٹ کر دی جائے گی، اور اس وقت انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. اور یومئذ تحدث اخبارها، اور جس دن یہ اپنی خبریں بیان کریں گی کہ ہمارے اوپر کیا کیا عمل کیا گیا ہے. اگر اچھا عمل کیا ہے تو اچھی گواہی دے گی، اچھا عمل بتائے گی، اور اگر برا عمل کیا ہے تو اس کے خلاف ہماری گواہی دے گی یہ زمین. اور اللہ رب العزت نے فرمایا پہلی گواہ تو زمین ہے، جس جگہ پر اس عمل کو کیا جاتا ہے وہ زمین اور وہ ٹکڑا اور وہ حصہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دے گی. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. زبان کے اوپر مہر لگا دیا جائے گا، زبان کو سیل کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، زبان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کے خلاف یہ اعضاء گواہی دیں گے. اور اعضاء کو کہا جائے گا کہ اے ہاتھ بتا تو تیرے ذریعے سے کیا کیا عمل کیا گیا ہے، اے قدم اے پیر تو بتا تمہارے ذریعے سے کیا کیا عمل کیے گئے ہیں، اچھا عمل کیا گیا ہے یا برا عمل کیا گیا ہے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہمارے ہاتھ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ہمارے پیر گواہی دیں گے کل قیامت کے دن ان پیروں کے ذریعے سے نیک عمل کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے یا غلط کاموں کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے. وہاں ہم بچ نہیں پائیں گے. ایسے گواہ ہیں جن کی گواہی قبول کی جائے گی. اور تیسری گواہی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے. فرشتے ہمارے جو عمل کر رہے ہیں سب نوٹ کیے جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس دن جو ہے نام اعمال کو سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، فرشتے جو عمل لکھے ہیں کل قیامت کے دن وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور کتاب کو کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، اور جو مجرم لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو گنہگار ہیں، وہ ڈر رہے ہوں گے اپنے عمل کو دیکھ کر کے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اور وہ لوگ کہیں گے یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نام اعمال کے اندر ہر عمل نقل کیا گیا ہے، چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو. آدمی بہت سارے اعمال کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ معمولی عمل ہے، چھوٹا عمل ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہوتا ہے. اور اتنا بڑا عمل ہوتا ہے اگر گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے پھر جاتا ہے. بہت ساری باتیں زبان سے آدمی ایسا نکالتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا ایمان چلا جاتا ہے، سلب کر لیا جاتا ہے. تو فرمایا کوئی عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے رات کے اندھیرے کے اندر کیا گیا ہو یا دن کے اجالے کے اندر کیا گیا ہو، کوئی عمل نہیں چھوڑا جائے گا.
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر عمل ہمارا اس کے اندر محفوظ ملے گا اور اسی کے مطابق آخرت کے اندر فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کہیں گے تم پڑھ لو، تمہارا عمل تمہارے سامنے ہے اور تمہارے خلاف گواہی دینے والے گواہ تیار ہیں، اب تم خود ہی حساب کر لو کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے، جنت یا جہنم۔ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے اور ہم کو امتحان کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم اتنے مشغول ہو گئے ہیں اور اپنی ساری صلاحیتوں کو اور ساری طاقتوں کو دنیا کی چیزوں کے پر استعمال کر رہے ہیں۔ انسان جو ہے، ہم اور آپ جو ہے، اپنی ساری صلاحیت کو دین کو چھوڑ کر کے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کے دنیا کی چیزوں کے اندر لگا رہے ہیں، اور صلاحیتوں کی وجہ سے بڑے بڑے بلڈنگ بنا دے رہا آدمی، لوہا کے اوپر محنت کر رہا ہے تو ہوائی جہاز بنا دے رہا ہے، ٹرین بنا دے رہا ہے اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے۔ لیکن اگر ہم صلاحیت نہیں استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کے دین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ دنیا امتحان ہے، ایک دن ہم کو یہاں سے جانا ہے، ہم کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ جب امتحان دینے کے لیے آدمی جاتا ہے تو وہیں نہیں بیٹھا رہتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے جاتا ہے، اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے 4 گھنٹہ یا 6 گھنٹہ، پھر امتحان حال سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ ہم یہاں تھوڑی مدت کے لیے آئے ہیں، جب یہ مدت پوری ہو جائے گی، میعاد پوری ہو جائے گی، تو ہم کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اور جتنے اعمال ہم نے کیے ہیں سارے عملوں کا حساب کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا، لا یزال قدما ابن آدم یوم القیامہ، کہ کسی آدمی کے دونوں قدم میدان قیامت سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے حتی یسأل عن 5، جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اور اس کا صحیح جواب نہ دے دے تو اس کے دونوں پیر نہیں ہٹ سکتے۔ ان میں سے ایک یہ سوال بھی ہوگا کہ یہ دنیا کی زندگی ہم نے تم کو دی تھی، اس دنیا کی زندگی کو کہاں لگایا؟ یہ زندگی اللہ کی طرف سے ہم کو ملی ہے، یہ جوانی اور یہ طاقت اور یہ قوت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جوانی کو تو نے کہاں کھپایا ہے۔ سمجھتے ہیں ہماری جوانی ہم چاہے جہاں استعمال کر رہے ہیں، موج مستی کے اندر، فحش بدکاری کے اندر، گناہوں کے اندر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی امانت ہے اور دنیا میں ہم کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارا امتحان لیا جائے۔ کس جوانی کو ہم کہاں لگاتے ہیں؟ اللہ کے دین پر ہماری جوانی لگ رہی ہے یا اللہ کی نافرمانی پر جوانی لگ رہی ہے؟ اس لیے دوسرے حدیث پاک میں فرمایا کہ جوانی اتنی بڑی نعمت ہے، یہ طاقت اور یہ قوت اتنی بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس سائے کے نیچے 7 قسم کے آدمی رہیں گے، صرف 7 قسم کے آدمی رہیں گے۔ ان میں سے ایک وہ جوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کے لیے لگا دی ہوگی، اتنی بڑی دولت ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قیامت کے دن یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ جو معلومات جو تم کو علم حاصل تھا اس کے مطابق کتنا تو نے عمل کیا ہے۔ آج سب کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، آج سب کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنا ضروری ہے، سب کو معلوم ہے کہ شریعت کے مطابق اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، لیکن ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ہمارے روز و شب، رات اور دن کیسے گزر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر، یا اللہ کی نافرمانیوں کے اندر زندگی گزر رہی ہے؟ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے، اور جب وقت پورا ہو جائے گا تو ہم کو آخرت کے اندر جانا ہے اور ہر ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ آج صبح سے لے کر شام تک ہم حساب نہیں دے سکتے کہ ہماری زندگی کیسی گزری ہے، ایک لمحہ کا وہاں پر حساب ہوگا، وہاں پر ہم کیسے حساب دے پائیں گے؟
اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ دنیا چند دن کے لیے ہے. یہاں کی طاقت و قوت، یہاں کی جوانی، یہاں کے مال و دولت چند دن کے لیے ہے. ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت کے اندر جو جوانی ملے گی، آخرت کے اندر جو طاقت ملے گی، آخرت کے اندر جو بادشاہت ملے گی، آخرت کے اندر جو عہدہ ملے گا، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، کبھی ختم ہونے والا نہیں. اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے اور اس حیثیت سے زندگی گزاریں، اور یہ بات ہمیشہ سامنے رکھیں کہ ہم دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے، ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے، اور اس دنیا کے اندر ہم کو کتنا رہنا ہے، اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے ہم کو پیش ہونا ہے، اور سارے سوالوں کے ہم کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں، سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات کے ساتھ زندگی گزاریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ اور آپ کی اطاعت کے ساتھ ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو